چلائی ہے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے. یعنی اس نے کوشش کی ہے. کوئی بھی معاملہ بن گیا گھر میں، مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب حضور نے یمن کا قاضی جج بنا کے بھیجنا چاہا، حضور نے بلایا مولا علی سے، فرمایا علی میں تجھے یمن کا چیف جسٹس بنا کے بھیج رہا ہوں، فیصلے تو نے کرنے ہیں. تو حضرت مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ دو کے درمیان فیصلہ کرو تو دو کو کھڑا کیسے کیا جاتا ہے. یعنی دو بندوں کے درمیان تنازع ہے، اب ان دو بندوں سے سوال و جواب کرنے ہیں تو کریم آپ کے کرم پہ قربان، مگر مجھے تو اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو آپ مجھے اتنا بڑا منصب وہ عطا فرما رہے ہیں تو یا رسول اللہ میں اس کو کیسے نبھاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنا ہاتھ علی کے سینے پہ رکھا، سرکار نے اپنا ہاتھ مولا علی کے سینے پہ رکھا اور دعا کی، اور پھر اس کے بعد علی مولا سے فرمایا پیارے علی میری ایک بات ذہن نشین رکھو، ساری زندگی کبھی تمہیں فیصلہ کرنے میں پریشانی نہیں ہو. یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا، جب دو فریقین کوئی بھی مقدمہ کوئی بھی بات لے کے آئیں تو جب تک دونوں کا موقف اچھی طرح نہ سن لینا کبھی فیصلہ نہ کرنا. گھر میں دو بیٹے ہیں، گھر میں بہو ہے بیٹی ہے، تو بیٹی کی طرف ذرا رغبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت بہو کہ ہمارے معاشرے کی یہ مصیبت ہے، وگرنہ حقیقی بیٹی تو وہی ہے جس نے آ کے گھر سنبھالا ہے، حقیقی بیٹی کی جگہ پہ آئی ہے. ظاہر ہے بیٹی تو چلی جائے گی دوسرے گھر میں، تو حقیقی بیٹی کی جگہ تو بہو نے آ کے سنبھالی ہے. لیکن باوجود بعض مرتبہ بیٹی اور بہو کے درمیان معاملہ بنے تو ماں باپ بیٹی کی سائڈ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اجڑ جاتے ہیں گھر. اور آج جائیں تو مسلمانوں کی بہو بیٹیاں عدالتوں میں سب سے زیادہ جو کیس چل رہے ہیں، کوئی خلا کا ہے کوئی طلاق کا ہے، یہ ہمارے گھروں کی مصیبتیں ہیں. سبب کیا ہے؟ سرکار نے ایک اصول دیا، طریقہ بتایا، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ کا معاملہ ہو، بڑے سے بڑا فیصلہ بھی اسی تناظر میں اسی حالت میں طے کیا جائے اور چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی اسی طرح حل کیا جائے. جو فارمولہ مصطفیٰ نے بتایا اگر اس پر کوئی بھی عمل کر لے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہے یا کسی ادارے کا سربراہ ہے، تو کبھی خرابی نہیں ہوگی، ہمیشہ رحمت اور برکت ہی برکت ہوگی. سرکار نے فرمایا علی جب تک دونوں کی بات مکمل نہ سن لینا کبھی فیصلہ نہ کرنا. ایک بندہ ذرا تیز ہوتا ہے دوسرا ذرا نرم ہوتا ہے. ظاہر ایک شریف آدمی جسے زیادہ بولنا نہیں آتا، دوسرا آدمی بہت تیز زبان ہوتا ہے، وہ فٹ فٹ بولتا ہے، ظلم کر کے بھی بہت تیز زبانی کے ساتھ اپنا کیس اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے جس نے پہل کی اور تیزی زبان کی وجہ سے متاثر کر لیا تو جذبات تو اس کے بھی ہیں جس نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے فرمایا جب تک دوسرے بندے سے مکمل بات نہ سن لینا کبھی فیصلہ نہ کرنا. علی مولا فرماتے ہیں رسول اللہ کے دست کرم کی برکت سے جو میرے سینے پہ سرکار نے رکھا اور حضور کی ہدایت کے سبب سے کہ دونوں فریقین سے پوری بات سننا، جب میں نے اس پر عمل کیا تو ساری زندگی فیصلہ کرنے میں کبھی مجھے مشکل پیش نہیں آئی. آج پوری دنیا میں جس قاضی جس جج پر ایک بھی کسی بندے کا کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے کہ اس نے حق کا فیصلہ نہیں کیا، جس کے سارے فیصلے پوری دنیا میں حق پر تسلیم کیے گئے، اس قاضی کا نام سیدنا مولا علی کی ذات مبارک ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. تو اس لیے یہ رات چونکہ خاص ہے اور میں اختتامی جملوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا رشتوں کے کاٹنے والے کی اللہ اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتا. چونکہ صلہ رحمی
یعنی جو ماں کے رحم کے ذریعہ سے رشتہ داری ہے، باپ کی پشت کے ذریعہ سے رشتہ داری ہے، اس کا بڑا نازک معاملہ ہے۔ قیامت کے دن بھی صلہ رحمی کے بارے میں سوال ہوگا، رشتہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف دنیا داری کا معاملہ ہے، یہ قیامت کے میدان میں بھی کھڑا کیا جائے گا کہ تو نے اپنی طرف سے اپنے رشتہ داروں کا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس نے جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو جس کا حصہ ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، اپنی طرف سے اچھے دل کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، وہ جتنا بھی آگے سے غلط رویہ اختیار کرے، اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دے، تو اچھے انداز سے رشتہ داری نبھانے والے پہ خدا بھی راضی ہوتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو خاص رات ہے، برکت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس رات سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے مہلت دی ہے، موقع دیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں اللہ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ پچھلی رات سے لے کے اس رات تک آپ دیکھیں ذرا کتنے ہم سے بچھڑ گئے، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا۔ شاید اللہ کو یہی پسند ہے کہ میرے بندے اس رات میں مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ چانس دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، لہذا اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ خاص رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے پسند ہیں، اور جو مانگتے ہیں اللہ انہیں اپنے دروازے سے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دروازے پر حاضر رہنے والوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا